السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ میں نے ابھی آپ کو ایک آیت بھیجی ہے سورۃ قاف کی، تو ایک گروپ ہے جس میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس گروپ میں جو قاری صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ کسی نے پوچھا تھا کہ میری آنکھ کمزور ہے، آنکھ کی بینائی کمزور ہے، تو یہ قاری صاحب نے یہ آیت دی ہے کہ یہ نہ پڑھو، یہ آیت پڑھو تو یا اس کی بنائی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ مجھے تو نہیں یہ ٹھیک لگی، تاکہ یہ جو اس کی جو تفسیر ہے قرآن میں اس کے یہ تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے ویورز کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ریکارڈ کریں نا تو اسپیک لٹل بٹ لاؤڈ، مور کلیئر۔ بہن آپ کی آواز بہت دھیمی ہے، اسپیکر بھی آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تاکہ میرے کانوں میں بھی آپ کی آواز میں سمجھ سکوں۔ بہرحال آپ نے جو وظیفہ بھیجا ہے، عبقری وظیفہ اس کو کہتے ہیں، اور عبقری وظیفہ الگ ہے اور مسنون وظائف الگ ہے۔ عبقری وظیفے جھوٹ پر مبنی بھی ہوتے ہیں اور ان میں افراط و تفریط بھری پڑی بھرمار ہوتی ہے۔ جو آپ نے بھیجی ہے ویڈیو نا، اس میں لکھا ہے آنکھوں میں اگر بینائی چاہیے تو مجرب تجربے سے شدہ ثابت اس آیت کو پڑھے، بینائی کمزور ہو جائے گی، بینائی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، آنکھوں میں درد ہو، خارش ہو، بیماری ہو، سب ختم ہو جائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آیت نمبر 22۔ یہ کہتے ہیں کہ آج اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہو گئی ہے۔ سورہ قاف کی اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر لگائے، انشاءاللہ تعالی آنکھوں میں جو نقصان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور بصارت بڑھ جائے گی۔ اب بصارت بڑھ جائے گی، سورہ قاف یہ بتائیے کہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس سورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس وظیفے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا صحابہ کو کہ یہ بینائی کی کمزوری کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ سورہ قاف آپ خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ بینائی کے لیے ہے یا عبقری وظیفے والوں کا یہ کہنا، یہ ان کا تجربے پر مبنی ہو سکتا ہے، مسنون نہیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ صالح الفوزان کی محفل میں، ان سے اس کا معنی پوچھا جا رہا ہے۔ يقول لو وضحتم معنى قول الله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اس کا معنی سماحت شیخ صالح الفوزان سے پوچھا جا رہا ہے۔ هذا في الموت، یہ تو زندگی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ الٹا باس بریلی پتہ نہیں کیا ہمارے عبقری چینل والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا تعلق بصارت سے نہیں ہے، اس کا تعلق موت کے بعد سے ہے۔ کیا کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان؟ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں، وہ سن لیجئے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، يعني لقد كنت في غفلة من هذا یعنی موت سے غافل تھا۔ هذا في الموت. هذا في الموت. لقد كنت في غفلة من هذا يعني من الموت. من الموت، موت سے جو غفلت میں اور آپ اکثر اس دنیا کی رنگینیوں میں غفلت کا شکار ہیں۔ كشفنا عنك غطاءك بالوفاة. فی الوفات، تو آپ کو اس حقیقت سے اللہ رب العالمین نے دوچار کرا دیا ہے۔ آپ کی آنکھیں، آپ اگر کسی چیز کو تسلیم نہ بھی کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اب اس حقیقت سے گزار دیا ہے۔
فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم الحدید، تو آپ تو آج آپ کی جو بصارت ہے وہ تو خلاص جما دی گئی ہے. يعني قوي قوی بعد الموت. بعد الموت. الإجابة تو یہ اس کا تعلق آنکھوں کی بصارت یا چشمہ اتارنے والا وظیفہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ آپ کو موت کے جو غفلت ہے اس غفلت سے دوری کرنے کا سبب بن سکتا ہے یہ وظیفہ. جی ہاں، اپنا بہت خیال رکھیں. قرآن کریم کی ہر صورت اور ہر آیت میں بڑے احکام پوشیدہ ہیں، لیکن وہ فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور یہ اب قریب والوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں نا، ایسا کر لو ویسا کر لو، یہ ہو جائے گا، پیار مل جائے گا، آنکھیں درست ہو جائیں گی، ہاں یہ تجربے پر مبنی ہو سکتے ہیں، قرآن و حدیث پر نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.